الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی منظر میں سب سے پہلے سورہ شورا، اور سورہ شورا دراصل ان باتوں کو بتایا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور لوگ اس کو بڑا عجیب باتیں سمجھتے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے کہ جو پہلے انبیاء بھی دیتے رہے، پہلے انبیاء بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ یہ وہی دعوت ہے، اور یہ کوئی نئے سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں دے رہے، لیکن جو پہلے انبیاء نے تمہیں دعوت دی تھی، اور جن لوگوں نے اس دعوت کو، انبیاء کی اس دعوت کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان کا حشر کیا تھا، کس طرح کہ میں نے ان پر عذاب بھیجے تھے۔ کسی پر ہوا کا عذاب بھیجا، کسی پر کمل کا عذاب بھیجا، کسی پر مینڈک کا عذاب بھیجا، کسی پر کوئی عذاب، کسی پر کوئی عذاب، یہ میں نے بھیجے تھے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو تم چل پھر کے دیکھ لو اور پتہ کر لو کہ ان بستیوں کا حال کیسے ہوا تھا، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ پیغمبر بھی بالکل وہی دعوت لے کر آئے ہیں، اسی رب کی دعوت لے کر آئے ہیں، اور اسی کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ اور فرشتے بھی جب وہ نہیں مان رہے تھے ان باتوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر قسم کے جو ہے وہ حملے کر رہے تھے، آسمانوں پر فرشتے بھی ڈر رہے تھے۔ آج کی منزل میں آیا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ فرشتے بھی دعائیں کر رہے تھے، وہ فرشتے بھی دعائیں کر رہے تھے ان کی ہدایت کی، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، اس سے آسمانوں پر فرشتے بھی خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں اللہ کا کیسا عذاب ان کے اوپر آئے گا، جس طرح کہ یہ مان نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھاتے سمجھاتے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی بات کی کہ دیکھو آسمانوں پر میں بارش برساتا ہوں، آسمانوں سے، وہاں سے بھی تمہارے لیے رزق اترتا ہے، سورج کی صورت میں بھی تمہارے لیے رزق اترتا ہے، اور زمین پر بھی میں نے کتنے خزانے کھول دیے ہیں، اور کتنی یہ دنیا ہے، یہ انسان، جن اور ان کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں جن کو میں یہ رزق دے رہا ہوں۔ وہ یاد دہانی کروائی ہے کہ تھوڑا سا غور کر کے، فکر کر کے، سوچتے ہوئے یہ دیکھو کہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے، اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر تم نے بالآخر اسی کے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد سورج زخرف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر یہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور خداؤں کو ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ وہ بھی ہے لیکن ان کے ساتھ فلاں بھی ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، کہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا خدا نہیں ہے میرے علاوہ کہ جو تمہارے نفع کا مالک ہو، تمہارے نقصان کا مالک ہو، یا تمہیں کچھ دیتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرشتوں کو بھی ان لوگوں نے اس سے بھی آگے بڑھ گئے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننے لگے۔ یہ جو فرشتے ہیں گویا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بتایا ہے کہ اچھا تم اپنے لیے تو بیٹے تلاش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی ہیں، یعنی اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ ان کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ وہاں سے بتایا ہے کہ دیکھو کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی کہ لوگوں تم کس طرف جا رہے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ تو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، لیکن باپ نے بھی اور قوم نے بھی
پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو بھی میرے ساتھ کر لو، میں جس رب کو مان چکا ہوں اب میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں، اس سے دور ہونے والا نہیں ہوں، تمہاری یہ تکلیفیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، جس رب پر میں ایمان لایا ہوں اس سے مجھے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اور پھر جن خداؤں کو تم پوجا کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک کہا تھا کہ جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو نا، میرا ان خداؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ دخان شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بابرکت رات کا تذکرہ کیا ہے۔ بابرکت رات جس کو دوسری سورت کے اندر لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور اس میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ یہ وہی کی رات ہے کہ اس کے بارے میں اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس بابرکت جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس سورت کے اندر بتایا، اور اس میں بتایا کہ یہ بہت برکت والی رات ہے، اور اس کے اندر تم اپنے رب کی جب عبادت کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا تذکرہ کیا ہے اور موت کا تذکرہ کیا ہے اسی سورت کے اندر، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اور میں ہی وہ ہوں کہ تم پر موت ہوگی اور پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، اور میں ہی تمہیں بخشنے والا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو تمہیں بخشے۔ اور پھر ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے، زقوم کا۔ یہ زقوم وہ درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ یہ وہ درخت ہے، انتہائی کڑوا ہوگا، انتہائی گرم ہوگا، پیپ کی مانند ہوگا، کھولتے ہوئے پانی کی مانند ہوگا۔ جیسے ہی وہ اپنے حلق سے اتاریں گے ان کی کیفیت بدلتی جائے گی، اور اس طرح انہیں جو ہے وہ عذاب ہوگا، اور اس طرح کے کھانے ان کو وہاں ملیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں پھر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہ عیش کے اندر ہوں گے، سکون کے اندر ہوں گے، آرام کے اندر ہوں گے، اور اس طرح جو ہے ان کو وہاں سابقہ پیش آئے گا اچھی چیزوں سے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ جاثیہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر توحید کے بے شمار دلائل بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور انسان اپنے وجود کو دیکھے۔ آپ کو یہ بالکل واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس نے آسمان کو بنایا ہو، یا اس کے اوپر ستاروں کو سجایا ہو، سیاروں کو سجایا ہو، چاند کو سجایا ہو، سورج کو سجایا ہو۔ اس ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس زمین کی وسعت کو دیکھو، اس کے پھیلاؤ کو دیکھو، کیونکہ اس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے اس زمین کو پھیلایا ہو، اس کو وسعت دی ہو، اس پر طرح طرح کی نعمتیں رکھ دی ہوں اس انسان کے لیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس شخص کا حال بیان کیا ہے کہ جو اپنی خواہشات کا بندہ ہوتا، وہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ خواہشات ہی میری ہیں جو میری زندگی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ خواہشات دفن ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، اور اچھا انسان وہی ہوگا جو رب کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ پھر ان صورتوں کے اندر ایک اور واقعہ بھی بتایا ہے، وہ واقعہ یہ بتایا ہے کہ وہ جب دعوت دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، آپ کو تکالیف دے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، آج کی منزل میں ہی یہ بات آئی ہے کہ ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، اس نے مٹی کی مٹھی لی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، اور یہ کون سے سال تھے؟ یہ وہ سال تھے کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد یہ قریش مکہ دلیر ہو گئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہے،
اس وجہ سے انہوں نے تکلیفیں بڑھانا شروع کر دی، اور جب اس نوجوان نے مٹی پھینکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان کو جہنم سے نکالتا ہوں، جنت کی طرف دھکیلتا ہوں، لیکن یہ پھر جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دوران وہاں سے نکلے اور طائف کی طرف پیدل سفر کیا کہ وہاں بنو ثقیف قبیلہ تھا بڑا، اور خیال یہ تھا کہ اگر یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو اسلام کو قوت مل جائے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی۔ وہاں چلے گئے، ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، حتیٰ کہ شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ پر فکرے بھی کستے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہوحان ہو گئے اور ایک درخت کے نیچے آ کر سستانے لگے۔ اور پھر وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا کہ جنہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر ان کو آپس میں ملا کر ان کو پیس دیں۔ تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہا تھا کہ نہیں جبرائیل، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر یہ میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے تو شاید ان کی آنے والی نسلیں سمجھ لیں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور میں بتایا کرتا ہوں کہ محمد بن قاسم اسی نسل سے تھے، انہی لوگوں میں سے طائف کے رہنے والے تھے، پھر 17 سال کے نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے دین کا کتنا کام لیا تھا ان سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی پر وادی نخلہ میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے وہاں نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو اونچی اونچی تلاوت کی تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی، اور انہوں نے جب اس قرآن کو سنا تو وہ فوراً اپنے لوگوں میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ لگتا ہے جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود تھا وہ نبی آ گئے ہیں، اور یہ کلام ہم نے سن لیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ بالکل وہی حالات تھے کہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو میں نے جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ بھی آپ کی بات مانیں گے، مانتے ہیں، اور وہ بھی اپنے جنوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ وہ وادی نخلہ تھی جس میں جنہوں نے پہلی مرتبہ کلام الہی سنا اور سننے کے بعد اپنے جنوں کے اندر پھیل گئے اور دعوت کا کام کرتے رہے، اور آخری پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔